بڑھتی گئی. پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کوہ طور پہ بلائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کوہ طور پر بلا کے ان کو تزکی بخشے, ان کو صاف ستھرا کرے. میرے نبی کو اللہ رب العزت علم نشرح کر تمغہ دنیا میں ہی عطا کرے. بچپن میں بھی آپ کے سینے کو چاک کر کے صاف ستھرا کر دیا گیا. سامعین ذی وقار, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام مکہ کی وادی میں آئے. مکہ کی وادی میں آ کے تنہائی کرنے لگے. آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کر اپنے دن اور رات گزارنے لگے. سلسلے بڑھتے گئے. آپ علیہ السلام کے کندھوں پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا. نبوت کے تاج رکھنے کے بعد آپ علیہ السلام گلیوں اور بازاروں میں آ کر لوگوں کو نبوت کا اعلان کے بارے میں بتاتے, رب کی توحید کے بارے میں بتاتے, رب کی توحید کے بارے میں بتاتے, آپ کے بت بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں بتاتے, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتاتے, توحید کے بارے میں بتاتے, قرآن کے بارے میں بتاتے, فرشتوں کے بارے میں بتاتے, رب لا یزم کا تعارف کرواتے. سلسلے بڑھتے گئے. ساتھ دینے والے کم تھے, ساتھ دینے والے بڑھتے گئے. سلسلہ چھوٹا تھا, بڑھتا گیا. آتے گئے, سلسلے بڑھتے گئے. دنیا نے دیکھا پہلے ابو لہب پتھر مارا کرتا تھا, پہلے ابو جہل ستم ڈھایا کرتا تھا, پہلے کعبے کا در بند ہوا کرتا تھا. رب نے عمر کو بھیجا, کعبے کا در بھی کھلوایا ہے. رب نے عمر کو بھیجا, سلسلہ بھی آگے بڑھوایا ہے. رب نے عمر کو بھیجا, دین کو عزت بھی بخشی ہے, للکار بھی بخشی ہے, تلوار بھی بخشی ہے, نبی کو سپہ سالار بھی بخشے ہے, جرأت بھی بخشی ہے. سلسلہ بڑھتا گیا, صحابہ بڑھتے گئے. نبی نے اللہ رب العزت کے حکم سے ید اللہ فوق ایدیہم کے تمغے بھی نوازے ہیں. سلسلے بڑھتے گئے. جو پہلے بڑھتے تھے آج ان کی گردنوں پہ رب نے تلوار بھی چلائی. سامعین ذی وقار, آپ علیہ السلام کے دور میں جب ترقی ہوتی گئی, آپ نے خطوں کو لکھا, بادشاہوں کو بھیجا کہ بادشاہ میری طرف متوجہ ہوں, سلطنتیں متوجہ ہوں گی, دین کا کام بڑھ جائے گا. ہمارا قریب ملک ایران کے بادشاہ کو آپ علیہ السلام نے خط بھیجا. ایران کے بادشاہ نے خط کو لیا, خط کو پھاڑ دیا. میں نے کہا تو نے توہین کی ہے. وہ کہتا ہے میں نبی کے سامنے نہیں, میں نے نبی کی توہین نہیں کی. کس کی توہین کی ہے؟ کہتا ہے رکے کی توہین کی ہے. اب ہوگا کیا؟ اللہ نے حالات بدلے, سلسلہ بدلا, دن بدلے. اسی ایران کے بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کو رات کی تنہائی میں بادشاہت کی لالچ میں اس کی گردن کو اڑایا ہے. لوگ کہتے ہوں گے کہ بیٹے نے قتل کیا ہے بادشاہت کی وجہ سے. میں کہتا ہوں بیٹے نے قتل کیا ہے, بادشاہت سبب بنی ہے. وجہ یہ ہے اس نے پیغمبر کی توہین کی ہے. پیغمبر کی توہین کی, بیٹے نے باپ کی گردن اڑائی. سامعین ذی وقار, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب باب علامات النبویہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نبی کی گستاخی کرتا تھا, دنیا میں اسے کچھ نہ ہوا, اسے قبر میں دفنایا گیا. نبی کا گستاخ تھا, رات نہ گزری قبر نے اٹھا کے باہر پھینکا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تاتاریوں نے, عیسائیوں نے سازش کے تحت اپنے علاقے میں
کیا، خطیب نے آ کر آپ علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دی. گستاخی ہوتی رہی، کوئی مسلمان نہ آیا، کافروں کا مجمع تھا، کوئی آگے نہ بڑھا. آخر کسی میں غیرت نہ تھی، اللہ نے حالات بدلے. اسی گھر میں اسی چودھری کے ڈیرے پر ایک کتے کو غیرت آئی، کتا آگے بڑھا، نبی کے گستاخ کی گردن کو پکڑا، نبی کے گستاخ کی جان لے کے جان چھوڑی. سامعین سی وقار، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، میرے نبی سب کو معاف کرنے والے ہیں. لیکن جو میرے نبی کا گستاخ ہو تو کہاں ہے کعب بن اشرف؟ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو جان اس کی بھی نہیں بچے گی. نبی نے حکم دیا، پہنچو گردن اڑاؤ. وجہ کیا ہے؟ نبی کا گستاخ ہے. ایک نبینا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میری ایک باندی ہے، میری باندی توہین کرتی ہے. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، آنکھوں سے نبینا ہو، اس باندی سے 2 بچے بھی ہیں، کیا کروں؟ کہتے رات کی تنہائی میں جب میرے ہاتھ میں باندی آئی پھر زندہ بچ کے نہیں گئی. نبینا صحابی نے نبی کی گستاخ اپنی باندی کو سزا دی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ سارے واقعات کے بعد ایک مدعا رکھنا چاہتا ہوں. نبی کا گستاخ بادشاہ تھا، اللہ نے انتظام کیا، بیٹے کے ذریعے قتل کروایا. اس نے کاغذ پھاڑا تھا، نبی کا رنگا پھاڑا تھا. نبی کا گستاخ ایک شخص تھا، اللہ نے کتے کے ذریعے اس کو انجام تک پہنچایا تھا. نبی کا گستاخ ایک شخص تھا، اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس کو باہر نکلوایا تھا. بات یہ ہے نبی کا گستاخ کاغذ پھاڑنے والا ہے ضرور ہے. جو مکہ کی گلیوں میں نبی کو پتھر مارے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو مکہ کی گلیوں میں نبی کے قدموں میں کانٹوں میں بچھائے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو بیت اللہ کے سامنے میرے نبی کو تشدد کرے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو بیت اللہ کے سامنے نبی کو اذیت پہنچائے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. جو بیت اللہ کے سامنے آپ علیہ السلام کی گردن میں کپڑا ڈالے وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. ربا تو بتا اب اس نبی کا گستاخ کے لیے کون آئے گا؟ آسمان پھٹے گا، فرشتہ آئے گا. آئے گا کون؟ بیت اللہ کے سامنے نبی اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ رب نے اگر کسی کو بھیجا ہے کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق آیا ہے. کس کو بھیجا ہے؟ کس کو بھیجا ہے؟ اور حالات کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تنہا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق جب پہنچے ہیں، حالات یہ ہیں کہ جو پہلے نبی کے دشمن تھے اب ابو بکر کے دشمن ہیں. جو کپڑا آپ علیہ السلام کی گردن میں تھا اور دبایا جا رہا تھا اب حضرت ابو بکر صدیق کی گردن میں ہے. جس چیز سے اذیت رسول اللہ کو دی جا رہی تھی اسی چیز سے اذیت حضرت ابو بکر صدیق کو دی جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں بتا ابو بکر تو تنہا تھا، آنا تھا، ساتھ دوستوں کو لے کر آتا، برادری کو لے کر آتا، تنہا کیوں آیا ہے؟ ابو بکر کہتا ہے جب بات محمد رسول اللہ کی ہو انتظام نہیں ہو
بات کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو تو وہاں سے نکال لیا گیا، نکالنے کے بعد محفوظ جگہ پہ لے جایا گیا. اب ابو بکر صدیق ہے اور سر پر اتنی زور سے مارا گیا. آپ کے بھی علاقے میں لڑائیاں ہوتی ہوں گی، آپ بھی تھانہ کچہری ہسپتال کے چکر لگاتے ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے باپ کے سر پر ہاتھ لگاتی تو سر اتنا نرم ہو چکا تھا کہ جہاں پر ہاتھ لگاتی بال جڑوں سے باہر آ جاتے. اتنا تشدد کہ سر نرم ہو چکا، چہرہ سوج چکا ہے. بے ہوشی کے عالم میں قبیلے کے لوگ قبیلے کی محبت میں اٹھا کے لے کر آئے ہیں. اب بات ابو بکر صدیق کی تھی، جب بات پیغمبر کی تھی ابو بکر میدان میں آیا. جب بات ابو بکر صدیق کی تھی حق نواز جھنگوی میدان میں آیا. سامعین ذی وقار، اب میں پوچھتا ہوں، حق نواز تو تنہا تھا، تو کیوں آیا؟ حق نواز کہتا ہے اگر ابو بکر تنہا تھا وہ آیا ہے تو حق نواز بھی آئے گا. اب پوچھتا ہوں، تجھے الٹا لٹکا کے مارا گیا، تجھے گلیوں میں، بازاروں میں، حکومت خانوں میں گھسیٹا گیا، بتا وجہ کیا تھی؟ حق نواز کہتا ہے اگر نبی کے حصے کی بات ابو بکر نے لی ہے، ابو بکر پر گستاخ بولے، حق نواز نے مار لی ہے. پھر کسی نے پوچھا بتا حق نواز تجھے کتنا مارا گیا؟ کہا مارا تو بہت گیا لیکن ابو بکر سے کم مارا گیا. پاکستان میں بد امنی دو وجہ سے ہوتی ہے. کتنی وجہ سے؟ ایک گالی کی وجہ سے، دوسری گولی کی وجہ سے. ایک دوسری گولی کی وجہ سے. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ، کراچی میں ایک شخص آیا، کہتا جی آپ گستاخ صحابہ کو کافر کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں. کہا کیوں کہتے ہیں؟ کہا دلیل سے کہتے ہیں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے لیے گھر آیا ہے، بڑی خوشی ہے، تجھے دلیل دیتے ہیں. پیچھے مڑنے کے بعد تفسیر اٹھائی، حدیث اٹھائی. اٹھانے کے بعد ابھی مڑے نہیں تھے، دلیل کے منکر نے گولی چلائی. گولی دلیل کے منکر نے چلائی. جب اس کو پتا چلا کہ ان کے پاس دلیل ہے تب اس نے کہا کہ میرے پاس گولی ہے. اٹھا کے لے جایا گیا، ہسپتال میں پہنچے. پرانے دور کی گولیاں جسم میں جا کر پھٹا کرتی تھی، اب کی گولی پھٹتی نہیں ہے، یہ جسم کو چیرتی ہے اور نکل جاتی ہے. پہلے وقت کی گولی ریوالور کی کہ جسم میں جا کر پھٹا کرتی تھی. ڈاکٹر نے کہا حضرت صاحب کیا وظیفہ کرتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ گولی آئی ہے، نشانہ دل پہ تھا، پھٹی نہیں ہے. کہا جس دل میں ابو بکر صدیق ہو اللہ اس کی حفاظت خود کیا کرتا ہے. پہلا حملہ ہوا، واپس آ گئے. آنے کے بعد جن کی داڑھی میں چاندی آ چکی ہے، سفیدی آ چکی ہے، ان کو اچھے سے یاد ہوگا کہ ایران کے عماشوں نے بیت اللہ پر حملے کی کوشش کی تھی. بیت اللہ پر ایران کے لوگوں نے حملہ کیا. پوری مسلم دنیا میں
اس کے احتجاج ہونا شروع ہوئے. کراچی میں بھی احتجاج ہونے لگا. ان احتجاج کی پاداش میں ایران کی پنیری جو پاکستان میں بستی ہے، انہوں نے اعظم تارک کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اپنے تہخانوں میں لے جا کر پوچھتے رہے تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے آنے کی وجہ دفاع صحابہ ہے. تشدد کرتے رہے، پیٹتے رہے. پڑوسیوں نے پولیس کو بلا کر اعظم تارک کو بچایا. اگلے دن گھر میں پہنچے ہیں، گھر والوں نے کہا، علاقے کے لوگوں نے کہا آپ کو آرام کی ضرورت ہے. اعظم تارک آگے بڑھا. اگلے دن جمعہ میں پہنچ کر صحابہ کے دشمنوں کو پھر للکارتا ہی رہا. جب گھر میں کپڑے آئے ہسپتال سے، اور کپڑے دھونے کے نہیں تھے، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خون سے نہا کر اس نے واپس کیے ہیں. سامعین ذی وقار، اگر ہم اپنے سکے والد کو شہید دیکھ کر اس نظریے پر کھڑے ہیں تو کسی دلیل سے کھڑے ہیں. اگر اپنے تایا کو کراچی میں شہید کروا کر اس کے بیٹے کھڑے ہیں تو کسی دلیل سے کھڑے ہیں. اگر یکے بعد دیگرے دو تایا زاد بھائی شہید کروا کر کھڑے ہیں کسی دلیل سے کھڑے ہیں. اگر 7 سال گزرنے کے بعد اپنے چچا مولانا عالم تارک صاحب کی گمشدگی برداشت کیے ہوئے ہیں کسی دلیل سے کھڑے ہیں. بات پوری ہے. باپ کا لاشا دیکھنے کے بعد خاندان سے 4 جنازے اٹھنے کے بعد آج بھی کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور آج بھی کہہ رہے ہیں جو ابو بکر صدیق کا بن کر ہے کائنات کا غلیظ ترین پکا کافر ہے. اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، یہی وصیت اور نصیحت نسل کو ہے. اور انشاءاللہ العزیز شہیدوں کے خون نے اپنا کام کرنا ہے اور اپنا کام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حق نواز منبر حق نواز پر پپلیوں والی مسجد میں کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا، ربا میری آواز کو گنبد خضرا تک پہنچا دے. آج مسجد نبوی کا خطیب حق نواز کی بات کر رہا ہے. حق نواز کہا کرتا تھا، ربا میری آواز کو دنیا میں پہنچا دے. آج مصر کی اسمبلی حق نواز کی بات کر رہی ہے. اعظم تارک کہا کرتا تھا، ربا ہمارے نظریے کو دنیا میں پہنچا دے. آج ملائیشیا کی اسمبلی حق نواز کی بات کر رہی ہے. بات بڑھتی گئی، پاکستان کی اسمبلی نے بات کی ہے تو وہی کی ہے جو حق نواز نے شروع کی تھی. صحابہ کا گستاخ ہو ملک میں رہے، ممکن ہی نہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ وقت آئے گا، وقت آئے گا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا. سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ. کیونکہ جس حضرت بلال کو امیہ بن خلف تکلیفیں دیتا رہا، بدر کے مقام پر ٹاکرا بھی حضرت بلال سے ہوا. تم نے بڑی تکلیفیں دی، کبھی حضرت ابو بکر کی گستاخی کر کے، کبھی حضرت عمر کا پتلا بنا کر، کبھی جانوروں پر صحابہ کرام کا نام لکھ کر. وقت آئے گا دین بدلیں گے، پاکستان کا جنگ ہوگا، تم گستاخی کرو گے، سزائے موت کی سزا تمہارے لیے ہو انشاءاللہ العزیز.
ہر مسلمان رنگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم بیٹے کو نہ کر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی اصحاب محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ